کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے نا کہ ہم جیسے دو دنیاؤں کے بیچ میں پھنس گئے ہوں؟ ایک طرف تو وہ زندگی ہے جو ہم جی رہے ہیں، اور دوسری طرف وہ جس کے ہم صرف خواب دیکھتے ہیں۔ تو آج ہم اسی درمیانی کچھ دھندلی سی جگہ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے اس میں تھوڑا گہرائی میں اترتے ہیں۔ اس کیفیت کو سمجھنے کے لیے دی وزرڈ آف آز کی کہانی ایک بہترین مثال ہے، بلکہ مثال سے بھی بڑھ کر یہ ایک استعارہ ہے۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ دو بالکل مختلف حقیقتوں کا آمنا سامنا ہے۔ یہاں دیکھیں، یہ جو اندر کی کشمکش ہے یہ تصویر اسے بالکل صاف دکھا رہی ہے۔ ایک طرف ہے کینسس، یعنی ہماری روزمرہ کی زندگی، محفوظ لیکن شاید تھوڑی بے رنگ، تھوڑی پھیکی۔ اور پھر دوسری طرف ہے آز، خوابوں کی دنیا، جہاں رنگ ہی رنگ ہے، تھوڑی افراتفری ہے، لیکن امکانات کی کوئی حد نہیں ہے۔ اب ذرا ڈورتھی کے بارے میں سوچئے۔ وہ آز کی رنگین دنیا دیکھ کر واپس آ گئی ہے۔ اب اسے پتہ چل گیا ہے کہ عام سی روزمرہ کی چیزوں کے اندر بھی ایک پوری کائنات چھپی ہو سکتی ہے۔ تو ظاہر ہے اب اس کے لیے کینساس پہلے جیسا بالکل نہیں رہا۔ اور یہ بات اس تبدیلی کو کتنے اچھے سے بیان کرتی ہے نا؟ کہ وہ اپنی آنکھوں سے رنگوں کو نکالنے کی کتنی ہی کوشش کرے، لیکن وہ یہ کبھی نہیں بھول پائے گی۔ بھئی ایک بار جب کسی نے آز دیکھ لیا تو پھر کینسس کی سادگی، اس کی بے رنگی وہ چبھنے لگتی ہے۔ یہ جاننا کہ کچھ اور بھی ممکن ہے خود ایک بوجھ بن جاتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس احساس کو کہیں کیا، یہ جو کیفیت ہے دو دنیاؤں کے بیچ میں اٹکے رہنے کی، کیا اس کا کوئی نام ہے؟ جی ہاں، اس کے لیے ایک بہت ہی خاص لفظ ہے۔ اور بات صرف اتنی نہیں ہے کہ وہ یہ جانتی ہے، بلکہ یہ ایک مسلسل کھچاؤ ہے، ایک تناؤ ہے۔ یہ احساس کہ یہ جو ہماری عام سی روزمرہ کی دنیا ہے یہ کسی بھی لمحے پھٹ سکتی ہے، اور اس میں سے رنگ، امکانات اور یہاں تک کہ افراتفری کا ایک طوفان نکل سکتا ہے۔ اور اس احساس کا نام ہے اوزیوری۔ اوزیوری یہ لفظ بنا ہے اوز اور پریری سے، یعنی گھاس کے میدان سے۔ تو یہ لفظ بالکل اسی کیفیت کو پکڑتا ہے جب کوئی انسان اپنی خواہشات اور اپنی حقیقت کے بیچ میں کہیں لٹکا ہوا محسوس کرتا ہے۔ تو اوز صرف ایک خواب نہیں رہ جاتا، یہ ایک بیماری کی طرح بن جاتا ہے، ایک ایسا بخار جو آپ پر چڑھ جائے، ایک ایسی شدید خواہش جو آپ کی عام نارمل زندگی کو ناقابل برداشت بنا دے۔ یہ صرف ایک چوائس نہیں ہے، یہ ایک انفیکشن کی طرح ہے جو حقیقت کو دیکھنے کا آپ کا نظریہ ہی بدل دیتا ہے۔ تو پھر سوال یہیں آ کے رکتا ہے کہ انتخاب کیا ہوگا؟ زندگی جیسی ہے یا زندگی جیسی ہو سکتی ہے؟ ہم حقیقت کو قبول کر لیں یا پھر ان امکانات کے پیچھے دوڑتے رہیں جن کا ملنا شاید ممکن ہی نہ ہو؟ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ اوزوری اکیلا ایسا لفظ نہیں ہے۔ یہ تو ایسے کئی نئے الفاظ میں سے ایک ہے جو ان پیچیدہ احساسات کے لیے بنائے گئے ہیں، وہ احساسات جنہیں ہم سب محسوس تو کرتے ہیں لیکن ان کے لیے ہمارے پاس کوئی لفظ نہیں ہوتا۔ اور آپ جانتے ہیں، کسی احساس کو نام دینا اسے سمجھنے کی طرف پہلا قدم ہوتا ہے۔ تو ان الفاظ کو ایک نقشے کی طرح سمجھیں۔ یہ وہ نشانیاں ہیں، وہ لینڈ مارکس ہیں جو ہمیں کینسس اور آز کے بیچ کی اس دھندلی سی جگہ پر مل سکتے ہیں۔ تو چلیں اس نقشے پر کچھ اور دلچسپ جگہوں کو ڈھونڈتے ہیں۔ آئیے اب اس احساسات کے نقشے کو ذرا قریب سے دیکھتے ہیں اور کچھ ایسی اصطلاحات کو سمجھتے ہیں جو اس درمیانی کیفیت کی گہرائیوں کو بیان کرتی ہیں۔ اس نقشے پر تو بہت کچھ ہے، لیکن آج ہم خاص طور پر ان تین پر بات کریں گے۔ پہلا ہے رخ کھیرون روئے، پھر ہے آئیڈل وائلڈ، اور آخر میں دا کک ڈراپ۔ ان میں سے ہر ایک لفظ ایک بہت ہی منفرد اور گہرے احساس کو بیان کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہے رک کھیرون رو۔ اس کو بولتے ہیں رک کیئر آن رو۔ یہ ایک جرمن لفظ ہے اور یہ اس بے چینی کو کہتے ہیں جو کسی بہت ہی زبردست سفر سے واپس آنے پر ہوتی ہے، جب آپ کو محسوس ہو کہ وہ ساری یادیں، وہ سارے تجربات بہت تیزی سے دھندلا رہے ہیں، جیسے وہ کوئی خواب تھا اور اب آپ کا ذہن اسے بھلا رہا ہے۔ بالکل ویسے ہی جیسے آپ کسی شاندار چھٹی پر ہوں اور وہ ابھی ختم بھی نہ ہوئی ہو، لیکن آپ اس کے بارے میں ایسے بات کرنے لگیں جیسے وہ کب کی ختم ہو چکی ہے۔ یہ دراصل اس تجربے کے ختم ہو جانے کا ڈر ہوتا ہے، یہ احساس کہ یہ قیمتی لمحہ ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے۔ اچھا، ہمارا اگلا لفظ ہے آئیڈل وائلڈ۔ یہ ایک بہت ہی دلچسپ احساس ہے۔ یہ وہ شکر گزاری کا احساس ہے جب آپ کسی ایسی جگہ پھنس جائیں جہاں آپ کچھ خاص کر ہی نہیں سکتے، اور اس مجبوری کی وجہ سے
آپ کے سر سے ہر وقت کچھ کرنے یا کچھ بننے کا بوجھ وہ اتر جاتا ہے۔ اس کی بہترین مثال کیا ہے؟ سوچیں، کسی ایئرپورٹ پر آپ کی فلائٹ لمبی تاخیر کا شکار ہو گئی ہے، یا آپ ٹرین میں بیٹھے ایک لمبے سفر پر ہیں، یا کسی دوست کی گاڑی میں پچھلی سیٹ پر بیٹھے ہیں۔ یہ وہ لمحے ہوتے ہیں جب ذمہ داری کا بوجھ تھوڑی دیر کے لیے ہٹ جاتا ہے اور آپ کو بس سکون سے سوچنے کا موقع ملتا ہے۔ اور آخر میں ہے دا کک ڈراپ۔ یہ نام ہی کتنا زبردست ہے نا۔ یہ وہ لمحہ ہے جب آپ کسی بہت ہی گہرے، بہت ہی اصلی لگنے والے خواب سے ایک دم جاگتے ہیں اور آپ کو جھٹکے سے خود کو حقیقت میں واپس لانا پڑتا ہے۔ خواب میں آپ نے نوکری چھوڑ دی تھی؟ نہیں، وہ تو کرنی ہے۔ خواب میں آپ کا کوئی کھویا ہوا پیارا واپس آ گیا تھا؟ نہیں، حقیقت میں تو وہ نہیں ہے۔ یہ ہے کک ڈراپ۔ تو چلیں واپس ڈورتھی کی کہانی کی طرف چلتے ہیں، کیونکہ یہ سارا تجزیہ ہمیں آخر میں ایک بہت اہم انتخاب پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے ہم میں سے ہر کوئی ڈورتھی بن جاتا ہے، بستر پر بیٹھے یہ سوچتے ہوئے کہ آج کون سی چپلیں پہنی جائیں، آج کون سا راستہ چنا جائے، حقیقت کا یا خواب کا۔ اور یہ انتخاب صرف چپلوں کا نہیں، یہ دو زندگیوں کا انتخاب ہے۔ ایک طرف ہے کالی چپل، یعنی عام زندگی کی سادہ سی اپنی جگہ پر خوبصورت حقیقت، اور دوسری طرف ہے روبی چپل، یعنی وہ رنگین ہنگامہ خیز دنیا جو شاید ممکن جو ہو سکتی ہے۔ تو آخر میں ذرا کینسس کی اس یتیم لڑکی ڈوروتھی کے بارے میں سوچیں، جو خواب تو رنگین دیکھتی ہے لیکن جیتی ایک سیاہ و سفید دنیا میں ہے۔ اس کا انتخاب کیا ہوگا؟ اور اس سے بھی زیادہ اہم سوال، ہمارا انتخاب کیا ہوگا؟ ہم اپنے اندر کے کینسس اور اوز کے بیچ کا یہ فاصلہ کیسے طے کرتے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب شاید ہم سب کو خود ہی ڈھونڈنا پڑتا ہے۔